بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ 12ویں کلاس کی ترجمۃ القرآن جو ہے نئی کتاب، اس کی صورت ہے ہمارے پاس سورۃ الفتح۔ تو اس کی جو ہے ریڈنگ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سے سب سے پہلے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے اس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ تو تعارف میں ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے ہے کہ سورۃ فتح قرآن مجید کی 48ویں صورت ہے۔ تو پہلا MCQ آ گیا کہ یہ قرآن مجید کی 48ویں صورت ہے اور یہ 26ویں پارے میں ہے۔ دوسرا MCQ آ گیا کہ یہ 26ویں پارے میں موجود ہے۔ اس صورت مبارکہ کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا مختصر سا جو ہے وہ تعارف آ گیا کہ یہ قرآن مجید کی 48ویں صورت، پارہ نمبر 26، آیت اس کی 29 اور رکوع اس کے 4 ہیں۔ آ گیا جی ہمارے پاس اس کی وجہ تسمیہ۔ تو سورۃ فتح جو ہے کا نام، اس کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتح مبین، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ اس میں جو ہے وہ دیکھیں ذرا، تو یہ ہمارے پاس جو ایک آیت جو ہے اس کا جز یعنی کہ مرکب حصہ دیا گیا ہے، اس کا آگے ترجمہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے اس کو بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ سے پیپر میں ہو سکتا ہے وہ پوچھ لیں۔ میں مذکور لفظ جو ہے فتحن کی نسبت سے ہے۔ یہ صورت مبارکہ صلح حدیبیہ کی واپسی پر نازل ہوئی۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا جواب آ گیا کہ اس کی وجہ تسمیہ یعنی کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے جی فتحن، اس کی وجہ سے اس کا جو نام ہے وہ صورت فتح رکھا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ تو یہ صورت جو ہے یہ صورت مبارکہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا زمانہ نزول، یہ شان نزول آ گئی جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ تو یہ اس کا آگے جی ہمارے پاس زمانہ نزول۔ تو آگے ہے جی اس کی فضیلت۔ تو صورت جو ہے وہ فتح، اس کی فضیلت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انا فتحنا لک فتح مبین سے فوز عظیمہ یعنی کہ صورت فتح کی 1 تا 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ ہم شارٹ کویسچن میں پوچھ سکتے ہیں، ایگزامینر پوچھ سکتا ہے کہ سورۃ فتح جو ہے اس کی آیات کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا جو سورۃ فتح ہے اس کی فضیلت بیان کریں۔ آگے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ مروی حدیث کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، اے ابن خطاب، یعنی کہ ان کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ لکھا، سے پکارا کہ آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے انا فتحنا لک فتح مبین۔ تو یہ ہمارے پاس صورت فتح جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک اور ہمارے پاس فضیلت آ گئی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اس کا مرکزی موضوع۔ تو صورت فتح جو ہے اس کے مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی عظمت اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا مرکزی جو ہے وہ موضوع آ گیا شارٹ کویسچن کی صورت میں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی اس کا لانگ سوال، یعنی کہ بنیادی مضامین جو ہے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کو لانگ سوال کے ساتھ جو ہے وہ ہم تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جی فتح مبین کا ذکر یا فتح مبین کا تذکرہ۔ سورۃ فتح کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا ذکر فرمایا ہے۔ فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی ہے جی۔ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ ہجرت کے 6 سال، یہ بھی MCQ ہے جی ہمارے پاس، مسلمان عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر مشرکین مکہ کی ضد کی وجہ سے مسلمانوں کو مقام حدیبیہ پر رکنا پڑا۔ مسلمان کہاں پہ رکے؟ مقام حدیبیہ پر، اور عمرہ ادا نہ کر سکے۔ اس مقام پر مسلمان
مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی صورت میں ہونے والی صلح کو صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویشچن آ گیا کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو صلح حدیبیہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ جواب آ گیا، یہاں سے لے کے اس کا جواب یہاں تک جو ہے وہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم لوگ ان فتحنا لک فتح مبین میں فتح سے مراد مکہ کی فتح لیتے ہو، جبکہ ہم حقیقی فتح حدیبیہ کے دن بیت رضوان کو کہتے ہیں، جو صحابہ کرام نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت کی تھی، ایک درخت کے نیچے اسے بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی بیت رضوان کا تذکرہ۔ آگے ہے جی صلح حدیبیہ سے واپسی کا بیان۔ تو صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم خاتم النبیین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل عمرہ ادا نہ کر پانے کی وجہ سے رنجیدہ اور غم زدہ تھے۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غم زدہ دل کو تسلی دیتے ہوئے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت مکمل کرنے کا اعلان فرمایا، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنے کی خوشخبری سنائی، اپنی مکمل حمایت اور مدد کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے اوپر جو ہیڈنگز دی جا سکتی ہیں ان میں جو ہے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کن جو ہے وہ نعمتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں کیا تذکرہ کیا گیا ہے جی؟ صحابہ کو کیا فرمایا گیا ہے اس میں کہ صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون، اطمینان داخل فرمایا اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ بیان آ گیا جی منافقین سے نفرت کا اظہار یا نفرت کا بیان۔ تو منافقین سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ اس کے بعد جی سورۃ فتح میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان۔ تو ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی نبی کریم کی صفات کا بیان۔ سورۃ فتح میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہدن یعنی کہ گواہی دینے والا، مبشرن یعنی کہ خوشخبری سنانے والا، نذیرن ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ الفاظ ہی ہم نے پیچھے جو ہے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں یہ پیچھے چیپٹر میں بھی پڑھی ہیں۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تعظیم اور عزت کرو۔ تو ہمارے پاس نیکسٹ جو پیرا ہے اس میں عجیب بیت رضوان کا تذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اہل ایمان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب بیت کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اپنی دائمی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مزید فتوحات اور غنیمتوں کی خوش خبریاں دی گئیں۔ مزید فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس حرمت والے گھر میں داخل فرمائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا جی منافقین کا رویے کا بیان۔ تو منافقین کے رویے کا بیان کیا ہے کہ جی سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رویہ بیان کرتے ہوئے ان پر اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال بھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ یہ منہ سے کچھ اور کہیں گے جبکہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہوگا۔ پھر جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف جائیں گے تو یہ منافقین جہاد پر ساتھ جانے کی اجازت لیں گے۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ جانے سے روک دیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ منافقین کا بیان آ گیا۔ نیکسٹ پیرا ہے جی ہمارے پاس اس صورت مبارکہ میں کفار مکہ کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حفاظت کا تذکرہ ہے۔ یعنی کہ اس کی ہیڈنگ ہم دیں گے نبی کریم اور صحابہ کی حفاظت کا تذکرہ۔ چند کفار مکہ نے ایک مقام پر موقع پا کر نبی کریم خاتم
ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह पर हमला कर दिया, जिसके मुतल्लक़ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमलावर होने के लिए 80 काफ़िर तनईमा के पहाड़ से नमाज फ़जर के वक्त उतरे। वो चाहते थे कि नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह शहीद कर दें, मगर सब के सब पकड़े गए। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें छोड़ दिया और इस पर अल्लाह ताला ने आयत वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम व अय्यदियकुम अन्हुम नाज़िल फरमाई। तो ये हमारे पास सही मुस्लिम की हदीस नंबर जो है वो 1808 है। सूरह फतह का आगे है जी हमारे पास इख्तिताम, तो इसकी हेडिंग हम देंगे अल्लाह ताला ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सिफ़ात और किरदार की खूबियाँ बयान की हैं। तो हेडिंग हम देंगे जिसकी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सिफ़ात और किरदार की खूबियों का तज़किरा या बयान। सूरह फतह के आखिर में अल्लाह ताला ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सिफ़ात और किरदार की खूबियाँ बयान करते हुए इरशाद फरमाया है कि ये काफ़िरों के लिए सख्त हैं और आपस में मेहरबान हैं, रुकू और सजदे करने वाले हैं, हर मामले में अल्लाह ताला की रज़ा के तालिब रहते हैं। इनकी पेशानियों पर कसरत सजदे करने की वजह से निशान हैं। इनकी ये तारीफ़ें तौरात मुक़द्दस और इंजील मुक़द्दस में भी बयान की गई हैं। तो ये हमारे पास इसकी रीडिंग मुकम्मल हो गई जी। नेक्स्ट हम इसकी वीडियो जो है आपको इसकी जो वीडियो है एक्सरसाइज की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।